بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر بھائی جناب ابو طالب سے ملنے ان کے گھر آئیں۔ دیکھا کہ بھتیجا محمد بن عبداللہ اپنے چچا جان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ نبی پھوپھی عاتکہ کو دیکھ کر سلام کے لیے اٹھے۔ پھوپھی نے پیار سے ماتھا چوما اور بھائی سے کہا، محمد بن عبداللہ تو جوان ہو گئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے اس کی شادی کر دی جائے۔ بھائی نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ پھر بی بی عاتکہ نے کہا، خدیجہ بنت خویلد کا تجارتی قافلہ مکہ سے روانہ ہونے والا ہے، وہ میری سہیلی ہے، اسے کہتی ہوں کہ کچھ اونٹوں کا مال میرے بھتیجے کے حوالے کر دے اور تجارتی سفر سے واپسی پر منافع کی رقم سے ہم شادی کی تیاری کر لیں گے۔ تجارتی قافلے کی روانگی سے پہلے سیدہ خدیجہ اپنے گھر کی بالکنی سے مال تجارت اونٹوں پر لادے جانے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود روانہ ہونے والے افراد قافلہ پر ان کی نظر پڑی تو انہیں صادق و امین محمد بن عبداللہ نظر آئے اور ان پہ سایہ کیے ہوئے بادل کے ٹکڑے کو بھی انہوں نے دیکھا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو ایک سیاہ رنگ کا وحشی اونٹ جو سب سے الگ بندھا ہوا تھا اپنی مہار چھڑا کر دوڑتا ہوا قافلے کے اندر گھس آیا۔ ابو جہل، ابو لہب، حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وہیں تھے۔ جب اونٹ دوڑتا ہوا سالار قافلہ کی طرف بڑھا تو ابو جہل نے تنزن کہا، اس کو تو محمد بن عبداللہ قابو کرے گا۔ اور جب اونٹ کی نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قدم مبارک چومنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ کسی نے یہ ماجرا سیدہ خدیجہ کو سنایا۔ نفیسہ نے کہا، یہ تو کوئی جادو ہے۔ بی بی نے کہا، خبردار، یہ نشانی ہے۔ تجارتی قافلہ چلا اور پہلی منزل یا پہلے مقام حجفہ پر رکا تو غلام میسرہ نے ملکۃ العرب کے حکم کے مطابق اعلان کیا، سالار قافلہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور انہیں یمنی جوڑا، مصری امامہ اور شامی عصا دیا۔ سواری کے لیے اونٹنی صحبہ پیش کی۔ یہ دیکھ کر بڑے بڑے سردار جھگڑا کرنے لگے، ہمارے ہوتے ہوئے اس نوجوان کو سردار قافلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جب میسرہ نے سیدہ خدیجہ کا دوسرا حکم سنایا کہ جو ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، مگر اندر ہی اندر پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ ایک دن سفر کے دوران شام کے وقت 2 اونٹ تھک کر گر گئے تو ابو جہل بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عرب کے دستور کے مطابق جو اونٹ تھک کر گر جائے اسے ذبح کر کے اس پر لدا ہوا سامان مال غنیمت کے طور پر سب قافلے والوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ابھی قافلے والے پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ سردار قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کے پاس گئے، ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا، آپ نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے ہم بیٹھ گئے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، اٹھو، تو وہ اونٹ دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل تل ملا کر رہ گیا۔ میسرہ نے یہ سارا واقعہ لکھ لیا۔ اسی طرح ایک مقام پر قافلے والے کچھ دیر کو ٹھہر گئے۔ ابو جہل جو آگے جا رہا تھا اسے راستے میں پانی کا ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سب کو تنگ کرنے کے لیے وہاں سے گزرتے ہوئے کنویں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ بعد میں جب باقی قافلے والے وہاں پہنچے تو انہیں وہاں پانی نہ ملا۔ سالار قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سہارا ہے اللہ کے نام کا اور اللہ ہی کا، اور اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی زمین پر ماری تو یکا یک وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب نے تازہ ٹھنڈا پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ میسرہ یہ سب کچھ دیکھتا اور لکھتا رہا تھا۔ زیبان نامی ایک مقام پر آگے تنگ درہ تھا۔
جب قافلہ اس تنگ درے سے گزرنے لگا تو اچانک ایک بہت بڑا اژدہا جو کھجور کے تنے جتنا موٹا اور لمبا تھا ایک طرف سے نکلا اور پھنکارنے لگا۔ اونٹ ڈر کر بجکنے لگے۔ ابو جہل نے تنزن کہا، محمد بن عبداللہ کو آگے بھیجو۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا، چچا جان رک جائیں، میں آگے جاتا ہوں۔ اپنی اونٹنی کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ڈرنا نہیں، اور اژدہے کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہو تم؟ اور کچھ ہی دیر بعد اژدہا اپنی اصل شکل میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، میں سہام بن علین جن ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں، 5000 سال سے آپ کا یہاں انتظار کر رہا تھا۔ پھر گھٹنوں کے بل جھکا اور عرض کیا، آپ مجھے بیعت کریں اور وعدہ کریں کہ روز قیامت میری شفاعت ہوگی۔ حضور نے اشارے سے اس کی منشا پوری فرما دی اور وہ چلا گیا۔ مکہ سے شام تک کا تجارتی سفر 1 ماہ پر مشتمل تھا۔ دوران سفر اور شام کے بازار میں مال تجارت کی خرید و فروخت ہونے تک میسرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جگہ جگہ حضور کی ذات بابرکت سے ظہور ہونے والے معجزات کا وہ چشمدید گواہ تھا۔ شام میں بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ میسرہ لکھے بغیر نہ رہ سکا۔ سب سے بڑھ کر حضور کے اخلاق حسنہ نے اسے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ بے پناہ منافع کے ساتھ قافلہ واپس مکہ آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔